پہ بات کریں گے. چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کاشف ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ ناظرین کو وقت دینے کے لیے. آبویسلی ہماری اکانومی بہت زیادہ بیٹل ہارڈن تو ہو ہی چکی تھی, لیکن اب وہ لڑ کے تھک چکی ہے اتنی زیادہ کہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ فلاں ملک ہماری مدد نہ کرتا تو ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو پچھلی حکومتوں میں ہوا اس کا بیکلیش ہم پہ آیا, جو کرنٹ حکومت سے نہیں ہو پا رہا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ناؤ دا ایشو از جو نیچرل ریسورسز تھے وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ ہمارا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. اس سب کے بیچ میں مجھے بتائیں ایک کاروباری آدمی کی حیثیت سے پاکستان کا کاروبار, پاکستان کی معیشت کتنی زیادہ دباؤ میں ہے کہ جب ہماری نیشنل ریسورسز خاص طور پہ گیس جو ہے وہ نہیں مل پاتی فیکٹریز کو, کمپنیز کو. دیکھیں اس کے اوپر سب سے پہلے میں سٹارٹ یہ کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان کے اوپر کوئی خاص کرم رہا ہے کہ کووڈ کے بعد جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کے جو نمبرز نومبر کے تھے وہ ایک ہائیسٹ ایور گروتھ تھی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ونٹر سیزن کا آغاز ہوا تو پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر یہ تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اس دفعہ گیس کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ یہ پوری طرح گیس فراہم نہیں کرے گی تو اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے. اور پچھلے مہینے آپ کو پتہ ہوگا کہ حماد اظہر صاحب سے بارہا اس بات کے اوپر بحث ہوتی رہی کہ ہمیں گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو گیس ہے وہ مسلسل فراہم کی ہے, لیکن صرف ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے, جو ایکسپورٹر ہے, اس کو گیس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں جن سے ہم اپنا را مٹیریل لیتے ہیں, جن سے ہم اپنی ایسیسریز لیتے ہیں, اگر یہ گیس ان کو نہیں ملے گی یا ان کو پریشر کم ملے گا تو وہ کس طرح ہمیں آن ٹائم اپنا را مٹیریل وہ ڈیلیور کریں گے. ابھی آپ نومبر کی فگرز دیکھیں تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو تھی وہ $1.74 بلین پہ تھی. ہم بہت خوش تھے کہ ہائیسٹ ایور ایکسپورٹ ہوئی ہے. اگر دسمبر کی فگر لیں تو ہمیں خدشہ اس بات کا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ اس کو ڈکلائن آنے والا ہے, اور یہ گیس کا جو ایشو ہے یہ کہیں نہ کہیں آ کے ایکسپورٹر کو لازمی ہٹ کرے گا. تو اس ماہ کے جو نمبر آئے, دسمبر کے جو نمبرز آئے ہیں اس میں ایکسپورٹ ہوئی ہے 1.64. تو نومبر سے دسمبر کے کمپیریزن میں 5% تک ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈپ کر چکی ہے. اب اس سچویشن کے اندر ہمارے جو ٹیکسٹائل پالیسی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نعرہ لگایا تھا جب ان پاور ہوئے ہیں, جس بیس کے اوپر یہ فیصل آباد سے ووٹ لے کر پاور میں آئے تھے, کلین سویپ کیا تھا انہوں نے فیصل آباد سے, وہاں پہ انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کو اب اگلے آنے والے 5 سال میں ٹیکسٹائل پالیسی دینے جا رہے ہیں. عوام بڑی خوش تھی, ایکسپورٹر بڑا خوش تھا کہ چلو خدا اللہ کر کے کوئی گورنمنٹ تو اس طرح کی آئی ہے جس نے ٹیکسٹائل پالیسی دینے جا رہی ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے کیا کیا, 3 سال گزر چکے ہیں, ابھی تک ٹیکسٹائل پالیسی نہیں آئی. اخبار میں خبر آتی ہے کہ ٹیکسٹائل پالیسی کو مؤخر کیا جا رہا ہے. رزاق داؤد صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ اس کو مؤخر نہیں کیا جا رہا, لیکن گورنمنٹ کے اندر ریزرویشن موجود ہے. 1-2 پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, جس کے اندر جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ گیس کی پرائسز ہے, جس کے اندر بجلی کی پرائسز ہے. اس پوائنٹ کی وجہ سے ابھی تک جو ہے یہ ٹیکسٹائل پالیسی نہیں آئی. ہمارا بارہا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ تھا کہ اگر آپ گیس کی اور بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ ریجن میں کمپیٹیٹیو ہے اگر ہم, تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. گورنمنٹ بھی اس بات پہ ایگری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے فیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل جو انفلیشن ہے, جو پیٹرول پرائسز ہے, جو لیبر کاسٹ ہے, یہ ساری کی ساری بھی ہمیں ریجنل کمپیٹیٹیو ہونے کے لیے جو دوسرے ریجن میں جو ان کی پرائسز چل رہی ہیں, پھر گیس اور بجلی کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹرز بھی جو ہیں یہ بھی ہمیں ریجن کے مطابق ہی چاہیے. لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا, نہ ہی ٹیکسٹائل پالیسی آ رہی ہے, اور اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ دسمبر کے مہینے میں ڈپ ہے. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے, گیس کا بحران جو چل رہا ہے کہ ہماری جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کو گیس نہیں مل رہی. نو ڈاؤٹ ایکسپورٹر کو گیس مل رہی ہے, ہم گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, لیکن جو ہماری الائڈ انڈسٹریز ہیں جنہوں نے آگے ہمیں را مٹیریل دینا ہے, جب وہی ہمیں نہیں دیں گے تو ہم اپنے آرڈرز کیسے آن ٹائم ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کاشف ضیاء صاحب کہ آپ کی رزاق داؤد صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, تو ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے ہم نے بھی سنا تھا اور ان کی کافی انہوں نے گفتگو بھی کی تھی. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں اور آپ لوگوں کے جو دیگر کام ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. تو یہ جو اینول ٹارگیٹس ہیں یہ کیسے پھر میٹ کریں گے, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں ابھی کل کی نیوز تھی کہ بنگلہ دیش نے جو ہے, ہم تو گورنمنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ریجن میں جو اس ٹائم پہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑی زیادہ ہیں,
تو ہمیں انہی کا ماڈل فالو کر لینا چاہیے. انہوں نے فسکل ایئر 2021 سے لے کے 2024 کے جو ٹارگٹ سیٹ کیے, جو 2024 کا ان کا فسکل ایئر کا ٹارگٹ آیا ہے وہ $80 بلین کا ہے, اور پاکستان ابھی کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہم تو 1.71 کی لاسٹ منتھ میں $1 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے, تو ہم بڑے خوش ہیں جی, ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے. بنگلہ دیش کو دیکھیں وہ کہاں پہ چلا گیا ہے, ہم سے بعد میں ان کی انڈسٹری, ان کا انفراسٹرکچر ہم سے کئی گنا پیچھے تھا, لیکن وہ ہم سے کتنا آگے چلے گئے ہیں. تو ہمارے جو ٹارگٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں, رزاق داؤد صاحب نے جو دیے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں, لیکن پوٹینشیل جو اس انڈسٹری کا ہے, اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دیٹ بہت زیادہ ہے.